الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا مرکزی موضوع ہے خیر امت، منصب اور ذمہ داری۔ اس عنوان پر آج ہم بات کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے اٹھائی گئی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا پوسٹ ہے۔ یہ کہ ایک امت بنتی ہے ہر ایک فرد سے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم سارے انسانوں پر گواہ بننا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائے کہ ایک یونیورسٹی میں اگر ایک پرنسپل ہے، ایک ڈین ہے، تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے عام ٹیچرز کے مقابلے میں، اور اسی طرح ٹیچرز کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے عام ایڈمنسٹریٹو یا کلیریکل سٹاف کے مقابلے میں۔ تو جتنا بڑا پوسٹ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیسٹ آف امت، جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ہیں، دنیا کے اندر 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو جو سارے انسانوں کے لیے اٹھائی گئی۔ تو جتنا بڑا پوسٹ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے ایمان کی پختگی ہونی چاہیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اسی طرح آپ یہ کام کریں گے، یہ ڈیوٹی انجام دیں گے کہ بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم امت وسط ہو، تم ایک اعتدال والی امت ہو، ایک بیلنس والی امت ہو۔ امت وسط کے معنی یہ ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے تھوڑے لوگ جو ہے ریلیجن کی طرف اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رہبانیت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی دنیا کو، بیوی بچوں کو سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نہ تو اسلام یہ دین رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے، نہ تو تم دنیا کے اندر مست و مگن ہو جاؤ۔ تھوڑے لوگ پوری دنیا 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 کے لالچ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا، یہ پیک سٹیج ہے، یہ دونوں طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ امت جو ہے نا، یہ بیلنسڈ امت ہے، یہ اعتدال کی امت ہے، امت وسط کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو سارے انسانوں کے اوپر تم گواہی دینے والے، اور سارے انسانوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کو پہنچتے ہی، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری امتوں سے ایک ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور ساری امتوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہیں۔ تو سینس آف ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کا یہ احساس ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پڑھ رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہاں تک کہ اتنے آنسو بن گئے، ہچکی بن گئی، اور آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ ساری امتوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 89 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری امتوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا پوسٹ دیا اللہ تعالیٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن پاک ہمارے پاس امانت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کیا ہے۔ تمام امتوں میں وی آر سلیکٹڈ پیپل۔ غور کریں سورہ حج کی آیت نمبر 78، سورہ حج کی وہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، you are selected، ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ تمہارا نام پہلے بھی مسلم تھا اور آج بھی مسلم ہے، اور تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ فرمایا گیا سورہ حج آیت نمبر 78 میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، مسلم کا نام تمہیں دیا گیا، اور یو آر سلیکٹڈ، تم کو ہم نے سلیکٹ کیا کہ خیر امت کے طور پر۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تبھی جا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی کو روکنے کا کام۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو آباؤکم تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم تمہاری اولاد، وہ اخوانکم تمہارے بھائی، وہ ازواجکم تمہارے بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارے کنبے کے رشتہ دار لوگ، وہ اموال اقترفتموها اور مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا اور تجارت جس کا گھاٹا پڑنے کا اکثر تمہیں خوف رہا کرتا ہے، وہ مساکن ترضونہا احب الیکم اور وہ مکانات جو تمہیں بے حد پسند ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے کنبے کے رشتہ دار لوگ، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کا گھاٹا پڑنے کا تمہیں خوف رہا کرتا ہے، اور وہ مکانات جسے تم بے حد پسند ہو۔ یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر تمہیں عزیز ہیں تو فتربصوا، ویٹ کرو، انتظار کرو۔ ویٹ کیا واسطے کرنا؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ویٹ کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو اگریمنٹ کر کے اگریمنٹ کے توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ذرا غور فرمائیں، جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ایسے کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو آج ذرا غور فرمائیں کہ میں بھی غور کروں گا اور ہم سب غور کریں گے، کیا ہم نے ان 8 چیزوں کو جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس کو ہم مرکزی موضوع نہیں بنایا ہے؟ اگر یہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ ساری جائز چیزیں ہیں، ان جائز چیزوں سے بھی زیادہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اگر جہاد کریں گے، تب جا کے ہم جو ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کا فرض ہم انجام دے سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ڈسمس کیا، ان کو ٹرمنیٹ کیا۔ اس کے وجوہات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ڈسمس کرنے کے بعد وہ پوسٹ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان کو ٹرمنیٹ کرنے کے بعد، بنی اسرائیل کو ٹرمنیٹ کرنے کے بعد، وہ پوسٹ جو ہے نا امت وسط بنا کر ہم نے تمہیں بھیجا، سارے انسانوں کے اوپر گواہ بننا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، بنی اسرائیل کو کیوں ڈسمس کیا؟ کیونکہ انہوں نے جو حق ادا نہیں کیا، جو کتاب ان کو توریت دی گئی تھی اس کا حق انہوں نے، بنی اسرائیل نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب دی تھی توریت بنی اسرائیل کو، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، جن گدھوں پر کتابیں لادی گئی ہوں۔ گدھے کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے۔ ہم یہ نہ سمجھیں مسلمان کہ بنی اسرائیل کو گدھے کا لفظ استعمال کیا تھا، ہم کو نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بھی قرآن پاک کا حق اگر ادا نہیں کیا تو وہ گدھے کا لفظ جو ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، ہم کو بھی جو ہے نا لاگو ہو جائے گا، ہم پر بھی نافذ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل، ہم نے کتاب دی تھی توریت بنی اسرائیل، مگر انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، جن گدھوں پر کتابیں لادی گئی ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کام سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ دوسری قوم کو لے آئیں گے، مجھے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اس کام سے منہ موڑو گے، اگر یہ خیر امت کی جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، اگر تم اس کام سے منہ موڑو گے تو تمہاری جگہ ہم دوسروں کو شفٹ کریں گے اور وہ آئیں گے اور پھر جو ہے نا اقامت دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ مجھے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اسی طرح جو ہے نا امت مسلمہ بھی، آج جو امت مسلمہ جو ہے، ہم قرآن پاک کو کتنی حد تک ہم غور کر رہے ہیں اور قرآن پاک کا پیغام کس حد تک ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق تم پر نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے یہ قرآن پاک کا پیغام اگر دوسروں تک نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک ریمائنڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حق تم پر نازل کیا جا رہا ہے، جو قرآن پاک جو کتاب جو ہے تم پر نازل کی جا رہی ہے، اگر تم اس پیغام کو اگر دوسروں تک نہیں پہنچایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس ذمہ داری کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا کہ راتوں کو نیند نہیں تھی۔ کوئی قافلہ آتا دور سے تو راتوں رات وہاں پر جاتے، ایک ایک ٹینٹ میں جاتے، جہاں جہاں قافلے ہوتے ہیں، جہاں جہاں مکے سے باہر کے قبیلے ہوتے ہیں، رات اور دن، رات اور دن۔ اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار تھا۔ کوئی آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قافلہ وہاں پر ڈیرے ڈال کر ہے۔ شدت کی بخار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑ کھڑا رہے، اٹھ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح کو بھی جا سکتے ہیں، آپ کو شدت کا بخار ہے،
آپ اس بخار میں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بھروسہ کہ وہ قافلہ صبح تک وہاں رہے یا نہ رہے۔ اگر وہ قافلہ جو وہاں پر ڈیرے ڈال کر ٹکا ہوا ہے، اگر رات کو ہی اگر وہاں سے چلا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر میں پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے موقع تھا، تمہیں موقع تھا، تم جا سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچا سکتے تھے، مگر تم نے اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار میں جاتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رسپانسبلٹی کا جذبہ اور وہ دعوت کا جو جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا اپنے آپ کو ہی، اپنی جان کو ہی دے دو گے، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالو گے ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ پیغام پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پیغمبروں کی بھی یہ ذمہ داری نہیں دیا کہ آپ جن جن تک جو ہے نا دعوت پہنچا رہے ہیں ان کو سب ہدایت ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں صرف 250 سے زیادہ لوگ ایمان لائے تھے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کی پاپولیشن جو تھی، آبادی جو تھی، 10,000 کی تھی۔ سکسسفل 900 سال جو ہے نا دعوت پہنچا کر نبی حضرت نوح علیہ السلام نے صرف 82 پیپل، قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکسسفل، پورے لوگوں کی جو ہے نا آپ جتنوں کو دو دعوت پہنچاتے ہیں وہ سارے کے سارے قبولنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری نہیں دیا ہے۔ پیغمبروں کو بھی یہ ذمہ داری ہے، مگر تمہاری ذمہ داری تم کس حد تک نبھا رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ احزاب کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں، اور سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا جو اللہ کی راہ میں بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ایک مسلم کی ذمہ داری یہاں یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عصر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جو اعمال صالح کرتے رہے، اور نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو ایک دوسرے میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو ایک دوسرے میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ حق کو سربلند کرنے کا کام جو ہے یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ بہت مشکل ترین کام ہے، اور یہ مشکل ترین کام جو ہے ہم انجام دینا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی اگر معلوم ہے دین کا تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن پاک میں یا حدیثوں کے اندر یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بن کر جو ہے عالم بننے کے بعد یہ دین کا کام کرنا ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہو، ایک ورڈ بھی، کون سا مسلمان کو معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتنا ہی معلوم ہے، اتنا ہی پہنچاؤ۔ آپ شیخ احمد دیدہ، ڈاکٹر ذاکر نائک بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا علم ہے، جتنی صلاحیت ہے
उतना जो है ना पहुंचाओ। मगर एक बात हम ज़रूर यहाँ पर मैं कहूँगा कि आज जो है ना नॉलेज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज की एक बम्बार्डमेंट है, एक्सप्लोजन है। तो आप बहुत सा इल्म आज हासिल कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें और हमारे बरादरान वतन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मास्टर की आप दावत के लिए मास्टर की क्या है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहलल किताब ताअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। कह दीजिए अहले किताब से कि उनके और तुम्हारे दरमियान जो सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज के बारे में बात कीजिए, डिफरेंसेस के बारे में मत बात कीजिए। आज जो है ना हम डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करना है, बल्कि सिमिलैरिटीज जो हैं अहले किताब की किताब में, तौरेत के अंदर, इंजील के अंदर, वो जो किताबें जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं, उनके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तौरेत, इंजील या दूसरे हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बहुत सारे जो है ना चेंजेस हो चुके हैं। मगर तमाम किताबों के अंदर जो है वो एक जो है ना 3 पैगामात जो है ये आज भी जो है ना बरकरार है। एक अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम तमाम मजहबी किताबों के अंदर है, उसको हम स्टडी करना चाहिए कि कैसे हम हिंदू मज़हब के अंदर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हिंदुइज़म एंड इस्लाम, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इसको हम स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहलल किताब ताअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ है उस पर आप दावत का काम कीजिए। और ये दावत का काम कैसे करना चाहिए? सूरह नहल आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाता है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह के दीन की तरफ दावत दीजिए हिकमत और फरासत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, और डिबेट कीजिए आसान तरीके से। कोई तुम्हारे से अगर डिबेट कर रहा है, डिबेट में भी आप इमोशनल ना हो, बल्कि पूरे हवास के साथ, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ उसके साथ डिबेट कीजिए। तो 3 स्टेप्स यहाँ पर फरमाया गया कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, दावत दीजिए अल्लाह ताला की राह में हिकमत और फरासत के साथ, विजडम के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, और मुबाहिसा अगर करो तो भी आसान तरीके से मुबाहिसा करो, आसान तरीके से तुम डिबेट करो। इन सारी चीज़ों का हम लिहाज करना चाहिए। और आज हम हिंदुस्तान के सरजमीन में हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम हिंदुइज़म के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको हम लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि सूरह निसा की आयत नंबर 48 के अंदर और सूरह निसा आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत सारे गुनाहों को अगर अल्लाह चाहा तो माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के, सिवाय शिर्क के। अब मैं आपको एक सवाल पूछकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम अल्लाह ताला से, रब्बुल आलमीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये एक लिप सर्विस होगी। अगर मैं जो आयत आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे माँ को अगर गाली दे तो क्या आप उसे सबक नहीं सिखाएंगे? अगर कुछ जो है ना, कुछ फॉल्ट के बगैर अगर किसी ने हमारी माँ को अगर गाली दे तो हम उसे सबक सिखाएंगे। मगर मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ और हम सब उसका जायज़ा लें कि सूरह मरियम आयत नंबर 88, 89, 90, 91, 92, ये 4-5 आयतें को तर्जुमा आप पढ़ लीजिए। जो रहमान को, अल्लाह ताला को अगर किसी ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने बेटे को जन्म दिया, तो इतनी बेहुदा बात है कि इतनी बड़ी गाली है अल्लाह ताला के ताल्लुक से कि अगर इमोशंस अगर देता अल्लाह ताला आसमानों को तो आसमान फट पड़ता।
اور زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ لرز کر گر جاتے. مگر ہم مسلمانوں کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے. غور کرنے کی بات ہے. کتنی غضبناک آیت ہے یہ. کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے. آج ہمارے بچے کرسچن مشنری کے کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے جیسس از دا سن آف گاڈ, نعوذ باللہ, اور میری از دا وائف آف اللہ, وائف آف گاڈ, نعوذ باللہ. شرکیہ کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہندوازم کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے, رگ ویدا کے اندر, سام وید, اتھر وید کے اندر, نہ کسیا کسی جنیتا نہ کدیپا. اللہ تعالیٰ کو گاڈ کو بچے بھی نہیں, اسے پیرنٹس بھی نہیں. نہ کسیا کسی جنیتا نہ کدیپا, جو سنسکرت شلوکا ہے. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہندوازم کے اندر بھی کانسیپٹ آف گاڈ ہے, وننس آف گاڈ ہے. اللہ تعالیٰ ایک کر بول کے ہندوازم کے اندر بھی ہے. ہندوازم کے مقدس کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نا تسیا پرتیماستی, بھگوان کا گاڈ کا کوئی آکار نہیں ہے. یہ ایک جگہ فرمایا ہندوازم کی کتابوں کے اندر, اندھا تو وشنتی یا سمبھوتی مباستی. وہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں ڈارکنیس کے اندر, وہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اندھیرے کے اندر. جو سمبھوتی, جو اللہ تعالیٰ کی نیچرل تھنگس کو جو ہے نا پوجا کرتے ہیں, سن ہو سکتا ہے, سورج چاند وغیرہ کی جو پوجا کرتے ہیں, وہ اندھا تو وشنتی یا سمبھوتی مپاستی. وہ انٹر ہو رہے ہیں ڈارکنیس میں, وہ انٹر ہو رہے ہیں اندھیرے میں, اور وہ لوگ زیادہ ڈارکنیس میں, زیادہ اندھیرے میں جا رہے ہیں جو سمبھوتی کی پوجا کر رہے ہیں. سمبھوتی کے مطلب یہ ہے نا ٹیبل, چیئر, آئیڈل, یہ جو چیزیں ہیں اس کو اسمبھوتی, اسمبھوتی کی جو پوجا ہوتی ہے اور ڈارک میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ ہندوازم کی کتابوں کے اندر, اس کو بھی ہم پڑھنا چاہیے. سنسکرت بھی ہم سیکھنا چاہیے. اکم برہم دوتیا ناستی, نیا ناستی ناستی کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. ایسے 50 شلوکاس ہم کوٹ کر سکتے ہیں. سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان جو سملیرٹی سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو ایسا وننس آف گاڈ کے اندر بائبل کے اندر بھی بہت سارے ورسز ملتے ہیں جو وننس آف گاڈ ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا ورجنل بائبل کے اندر جو ہے نا سن آف گاڈ نہیں کہا گیا ہے جیسس علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو. تو ذرا غور فرمائے کہ یہ ماسٹر کی آف دعویٰ ہے کہ سملیرٹیز بٹوین ادر ریلیجنس. ادر ریلیجنس میں بھی خدا کا کانسیپٹ کیا ہے, ادر ریلیجنس کے اندر بھی رسالت کا کانسیپٹ کیا ہے, ادر ریلیجنس کے اندر بھی آخرت اور قیامت کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ ایک جو ہے نا ایک اسٹڈی ہونی چاہیے. دعوتی میدان میں 3 کانسیپٹس کو ہم ریسرچ انداز میں, تحقیقی انداز میں اس کا جائزہ لینا چاہیے. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہمیں یہاں پر کہی گئی ہیں اس پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سارے مسلمانوں کو ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم خیر امت ہیں, امت جو ہے نا خیر امت ہیں ہم. ہماری ڈیوٹی کو جو ہے نا ہم سمجھنا چاہیے. اگر ہم ڈیوٹی اگر نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ تم دعائیں کرتے رہ جاؤ گے, تم دعائیں کرتے رہ جاؤ گے مسجدوں میں بیٹھ کر. اگر تم دین کا کام اگر نہیں کرو گے, یہ تبلیغ کا کام اگر نہیں کرو گے, کہ تمہاری دعائیں آسمانوں پر نہیں اٹھیں گی. آج ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ قرآن پاک کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہر ایک بھی اپنا سیلف انٹراسپیکشن کریں, جائزہ لیں کہ ہماری عمر اتنی ہوگی, کتنا ہم نے دین کا کام کیا ہے, کتنا ہم نے اس قرآن پاک کے پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچایا ہے. یہ جائزہ لے, ضرور ضرور جو ہے نا ہماری ذمہ داری کا احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, اور اس قرآن پاک کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے. 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. سورہ صف آیت نمبر 9, سورہ توبہ آیت نمبر 33, اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم نے پورے گائیڈنس کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ تمام ادیان پر، تمام ریلیجنس پر وہ سپر سیڈ کرے، وہ تمام ادیان پر وہ غالب آ جائے، چاہے کافروں کو کتنا ہی یہ ناگوار گزرے، چاہے کتنا ہی ان کو بیزار ہو، کتنا ہی ناگواری گزرے کافروں کو، ہم اس دین کو غالب کر کے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین کو، اس نور کو تم بجھا اپنے منہ کے پھونکوں سے تم بجھا نہیں سکتے، اس کو غالب کر کے ہی ہم چھوڑیں گے۔ اللہ کا دین کا غلبہ ہوگا۔ قرآن پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن جو ہے نا، تمام ادیان پر سپر سیڈ ہوگا، تمام ادیان پر جو ہے نا غالب آگا، یہ غالب آئے گا، یہ قرآن پاک کا جو ہے نا، قرآن پاک کی بشارت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ دین کیسے غالب ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہوا ہو، یہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت مہدی آئیں گے، یہ تمام بشارتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ میں اسلام کی بشارتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک عنوان ہے، اس عنوان کو کور کرتے وقت یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ذمہ داری کو صحیح معنی میں ہم نبھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔